أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم. سورہ انفال کی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب بدر کا معرکہ فتح ہوا، 3 دن نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بدر کے میدان میں قیام فرمایا اور اس کے بعد مال غنیمت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف چلے. سیرت کے تمام لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ راستے میں ایک مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ کی نظر نضر بن حارث پر پڑی. یہ بھی قیدی تھا. نضر بن حارث کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے وہ تمام خرافات اور حرکات یاد آئیں جو اس نے اسلام اور آپ کے خلاف مکہ مکرمہ میں کی تھیں. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور اس کی گردن وہیں ماری گئی اور اس کا سر قلم کر دیا گیا. اس کے بعد ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ عقبہ ابن ابی معیط کو بھی لوگوں نے قیدی بنا رکھا ہے اور وہ بھی قیدیوں کی شکل میں آپ ان کے ساتھ جا رہا ہے. آپ نے اس کو رکوایا اور کہا کہ اس شخص کو بھی قید کر لیا گیا، لہذا آپ نے روک کر اس کے گردن مارنے اور اس کے سر قلم کرنے کا حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کو انجام دیا. عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے اس کے سر قلم کرنے کا حکم دیا تو اس نے کہا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیرے بچوں کے لیے آگ ہے. یہ 2 قیدی یہاں قتل کر دیے گئے. اس کے بعد پھر 68 قیدی مدینہ منورہ پہنچے، وہ ان کو باندھ دیا گیا مسجد نبوی کے ستون سے. یہ الگ بات ہے کہ ان قیدیوں کے ساتھ بھی ظلم اور ستم کا کوئی معاملہ نہیں روا رکھا گیا، اور ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کی مشقیں ڈھیلی کی اور ان کے ہاتھ جو ٹائٹ بندھے ہوئے تھے انہیں ہلکا کیا اور ان کے کھلانے پلانے کا حکم صحابہ کو دیا. لیکن اب قیدیوں کا مسئلہ تھا تو ابھی قیدیوں کے سلسلے میں آپ نے مشورہ طلب کیا کہ کیا فیصلہ کیا جائے. لہذا آپ نے جب کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ امکنکم منہم، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ان پہ قدرت دی ہے، اب چاہو تو تم ان سے فدیہ لے لو اور چاہو تم انہیں قتل کر دو، کیا رائے ہے تمہاری؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میری رائے یہ ہے کہ ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے یہ بات کہی کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے رشتہ دار کے حوالے کر دیا جائے اور رشتہ دار کا قتل کر کے اسلام کی محبت کا اظہار کرے. چنانچہ میرا کوئی رشتہ دار ہے تو مجھے دے دیا جائے، حضرت علی کو ان کے بھائی عقیل دیے جائیں اور حضرت حمزہ کو ان کے بھائی عباس دے دیے جائیں اور مصعب بن عمیر کو ان کا بھائی دے دیا جائے. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. آپ نے ان سے اعراض فرمایا، پھر رائے پوچھی، آپ نے پھر یہی رائے دی. یہاں تک آتا ہے کہ سعد بن معاذ نے بھی یہی بات کہی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تو اس سے بڑھ کر اور آگے کی بات کہی، کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ایک وادی میں لکڑیاں جمع کر دی جائیں اور ان میں آگ لگا دی جائے اور ان کو ایک ایک کو لا کے اس میں جلا دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر مجمع سے پوچھا کہ کیا رائے ہے آپ کی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں اور آپ کے اہل عیال بھی اس میں شامل ہیں، یعنی حضرت عباس آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، حضرت علی آپ کے چچیرے بھائی ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ ان کو قتل تو نہ کیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں 2 باتیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ ممکن ہے آگے چل کر ان میں سے
اسلام قبول کر لیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھی بن جائیں۔ اور دوسرے یہ تھا کہ اس وقت ہمیں مال کی ضرورت ہے، 68 قیدیوں کے بدلے میں جو ہمیں مال ملے گا ہم اس سے جنگی ساز و سامان خریدیں گے اور پھر ان سے مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرماتے ہوئے یہی فیصلہ سنا دیا۔ آپ نے یہ بھی کہا ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اگر تم اجتمعتما علی رأی، اگر تم ایک رائے پہ جمع ہو جاتے ما خالفتکما تو میں تمہاری مخالفت نہیں کرتا، یعنی اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی حضرت عمر کی رائے کے مطابق ہوتی تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں تم دونوں کی رائے کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اب ان کی رائے الگ آئی، تمہاری الگ آئی، اس لیے آپ نے اختیار کر لیا۔ یہاں یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں اختیار دیا ہوا تھا، اگر اختیار نہیں ہوتا تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر وہ حکم بن جاتا۔ اللہ نے اختیار دیا تھا کہ تمہارے قبضے میں ان کو دے دیا ہے، چاہو قتل کر دو اور چاہے آزاد کر دو۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قیدیوں کے سلسلے میں تمہیں اختیار دیا ہے، چاہو قتل کر دو اور چاہو انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے چھوڑا تو اگلے سال تمہارے اتنے ہی لوگ قتل کیے جائیں گے۔ اب جب صحابہ کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کل کی بات کون دیکھتا ہے، انہوں نے کہا ہے کوئی بات نہیں، اس وقت ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور آئندہ اگر ہمارے 70 قتل بھی ہوں گے تو وہ شہید ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ اس طرح وہ قیدی فدیے کے طور پر چھوڑ دیے گئے، ان سے فدیہ لیا گیا اور فدیے کے طور پر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب فدیے کا نمبر آیا تو کہنے لگے کہ میرے پاس تو بھتیجے کچھ نہیں ہے، میں تو خالی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اور وہ جو چلتے وقت جنگ کے موقع پر جو فضل کے آپ نے جو مال حوالے کیا تھا وہ؟ حضرت عباس نے کہا کہ بھتیجے تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ تو میرے فضل کے درمیان کا تیسرا کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ کہا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ مال تم چھوڑ کر آئے ہو، اس لیے تمہیں بھی فدیہ دینا پڑے گا۔ 20 اوقیہ انہیں بھی دینے پڑے اور بہرحال فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو ابو العاص وہ بھی گرفتار ہوئے تھے، جو زینب کے شوہر تھے، ان کے بھی فدیے کا مسئلہ آیا تو حضرت زینب نے ان کو ہار اپنا پیش کیا جو ان کا ہار تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اپنی اہلیہ کی یاد آ گئی، جو نشانی کے طور پر انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو ابو العاص کو غیر فدیے کے چھوڑ دو، یہ ہار میری بیوی خدیجہ الکبریٰ کی نشانی ہے اور یہ زینب کے پاس ایک نشانی کے طور پہ موجود ہے۔ صحابہ اس پر راضی ہو گئے اور ان کو ہار بھی واپس کر دیا گیا۔ اور لیکن حضرت ابو العاص سے جو بعد میں ایمان لے آئے ہیں یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ زینب کو یہاں آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں کریں گے، لہذا اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی۔ بہرحال فدیہ تو لے لیا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت نمبر 67 کو اور 68 کو اور 69 آیت کو اس موقع پر اللہ تعالی نے نازل فرمایا۔ فیصلہ تو ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری کہ ان قیدیوں کو کیوں زندہ چھوڑا گیا اور فدیہ کیوں لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی چاہت تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے۔ ایسا ہی تمام مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ یہ آیت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے یہ بات کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان سے فدیہ لے لے۔ حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں وہ خوب خون ریزی کر لے، یعنی ان کا خون بہا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند تھا کہ کفر کی طاقت اور شوکت ٹوٹ جائے، بلکہ میدان جنگ کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے تھے تو کچھ لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے اور کچھ قیدی بنا رہے تھے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ناگواری تھی۔ آپ نے پوچھا کہ سعد تم کیا ناگواری محسوس کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے ناگواری ہو رہی ہے کہ لوگ قیدی بنانے کی فکر میں ہیں، میں تو چاہتا تھا کہ کفر کے سردار اور امام ہیں ان سب کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو اسی کو اللہ نے یہاں فرمایا ما کان لنبی
ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، نبی کی شان یہ نہیں ہے، نبی کے لیے بات زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ فدیہ لے کر چھوڑ دے، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں وہ خون ریزی کرے، یعنی ان کی طاقت اور شوکت کو توڑ دے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی۔ پھر فرمایا آگے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے، تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو۔ عربی میں عرض کہا جاتا ہے بہت چھوٹی سی چیز کو۔ تو دنیا ایک خود ہی اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پوری دنیا کی، اس کے باوجود عرض الدنیا، تمہیں کیا مل جائے گا دنیا کا تھوڑا سا مال، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت چاہتا ہے۔ حالانکہ اس میں صحابہ خالصاً دنیا کے لیے نہیں چھوڑا تھا انہوں نے، اس میں ان کی دین بھی پیش نظر تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ پیش نظر تھا کہ ان کے جو فدیہ ہم لے رہے ہیں وہ اپنی ذات پر نہیں، اس سے ہم اسلحہ اور جنگی ساز و سامان خریدیں گے تاکہ اگلی دفعہ ہم پھر مقابلہ کریں۔ خالص دنیا مراد نہیں تھی، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ وہ پہلا گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہلاتے ہیں، ان کی اتنی نظر بھی ہو اس فدیے پر، فدیہ کیوں لیا تم نے؟ اس کے بعد اگر جنگ ہوتی تو پھر جنگ میں مال غنیمت ملتا تمہیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے۔ یعنی اس پر بھی تنبیہ فرمائی۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی اگلی آیت میں فرمایا لولا کتاب من اللہ، تم بچ اس لیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوشتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات لکھی جا چکی تھی، اگر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی لمسکم فیما اخذتم، تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس سلسلے میں تمہیں عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب پہنچ کے رہتا۔ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون پہلے سے نہ ہوتا۔ قانون سے کیا مراد ہے؟ قانون سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی تھی کہ مسلمانوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ قانون تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ بات ابھی آئی نہیں تھی لیکن موجود تھی۔ ایک دوسرا مسئلہ لولا کتاب من اللہ کا، کہ اللہ کا قانون اگر پہلے سے موجود نہ ہوتا تو وہ قانون یہ ہے کہ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی اجازت دے دی تھی۔ اگر وہ فدیہ لے کر چھوڑنے کی اجازت نہ ہوتی تو تمہیں عذاب چھوتا، زبردست عذاب آتا، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب آتا اس سلسلے میں جو تم نے فدیہ لیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ بات پہلے سے لکھ دی تھی کہ تمہارے لیے فدیے کے طور پہ چھوڑنا جائز ہے اگر یہ بات نہ ہوتی۔ ایک یہ کہ اللہ نے جو اختیار دیا تھا، تمہیں اختیار دے دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ چاہو انہیں قتل کر دو اور چاہو فدیہ لے کے چھوڑ دو، یہ اختیار اللہ نے نہ دیا ہوتا تو تم فدیہ لے لیتے تو تم سب کے سب ہلاک کر دیے جاتے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا اختیار چیخیں نکل گئیں اور رونے لگے۔ حضرت بکر صدیق اور آپ دونوں مل کے رو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب آئے تو آپ نے پوچھا کہ ما یبکیکما، تم دونوں کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ لیکن ان دونوں کی ہچکیاں بندی ہوئی ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ مجھے وجہ تو بتائیے رونے کی، اگر کوئی ایسی وجہ ہے تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ روؤں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کی للذی عرض علی اصحابک، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ وہ عذاب جو تمہارے ساتھیوں کے سلسلے میں ساتھیوں پر پیش کیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوتا تو وہ عذاب اس پیڑ تک آ چکا تھا، اور اگر وہ عذاب آ جاتا تو عمر ابن خطاب اور سعد بن معاذ کے سوا کوئی نہیں بچتا۔ یا پھر اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی، یعنی یہ لکھی ہوئی کہ تمہارے درمیان جب تک نبی ہے اللہ عذاب نہیں بھیجے گا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ نبی موجود تھے۔ اسے آپ نے فرمایا اگر میں نہیں ہوتا تو چونکہ میری وجہ سے اللہ نے اس کو روک دیا، ورنہ وہ عذاب تم پر آ کے رہتا ہے کہ تم نے فدیہ لے لیا۔ اسی طرح اس سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ اس حدیث سے بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ بات اگر جو اللہ کی طرف سے پہلے سے لکھی ہوئی نہ تھی کہ اصحاب بدر کے سلسلے میں اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی اللہ نے فرمایا الآن قد غفرت لکم، اس وقت ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ففعلوا ما شئتم، اب تمہارے بعد والی خطائیں اور گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو عذاب عظیم، تمہیں سخت ترین عذاب آ پہنچتا۔ تو
اب بہرحال جو اختیار دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے، صحابہ نے فدیہ لے لیا، اور فدیہ لے کر بہرحال اب مشکل تو ہو گئی کہ اگلے سال پھر اس کا قرض چکانا پڑا، اور انہوں اس وقت یہ 70 ان کے قتل ہوئے تھے، اگلی جنگ جو احد اگلے سال ہوئی ہے اس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ ہے وہ آیت جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سورہ محمد میں بھی نازل فرمائی ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب تمہاری کافروں سے مٹ بھیڑ ہو، فَضَرْبَ الْعِنَاقِ، تو ان کی گردنیں کاٹو۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر لو، یعنی میدان جنگ میں یہ نہیں کہ اس فکر میں لگ جاؤ کہ گھیر گھار کے قیدی بنا لیں، قیدی مت بناؤ، کیونکہ قیدی میں لالچ آ جائے گا، قیدی کل کو جو ہے وہ فدیے کے طور پہ مطالبہ کر سکتے ہو، کچھ اور بات کر سکتے ہو، نہیں، پہلے اللہ نے کہا کہ فضرب العناق، سورہ محمد کی آیت ہے، یہ سورت کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر لو، ان کی طاقت اور شوکت کو توڑ دو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تو اب قیدی بنانا، باندھنا شروع کرو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر یہ ہے کہ اس کے بعد تم چاہے تو احسان کر کے چھوڑ دو، اما فداءً، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ ہتھیار کب ڈالے گا دشمن؟ جب اس کی طاقت کو کچل دیا جائے، جب اس کے لڑنے والوں کو ختم کر دیا جائے، ورنہ جب اس کے پاس ادھر آپ پکڑتے رہیں ادھر اس کے لڑاکوں کو چھوڑتے رہیں تو پھر نئی تیاری کر کے آئیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدیوں کے سلسلے میں 4 اختیار دیے۔ ہماری غفلت اور ہماری بدنصیبی اور ہماری قرآن سے اور شریعت سے دوری کا عالم یہ ہے کہ ہم قرآن کے اصل احکامات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، جو اسلام میں ہے ہم کہتے ہیں اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں، اور اسلام ہی میں تو ہے، اسلام ہی تو بتائے گا قیدیوں کا مسئلہ، اسلام ہی تو بتائے گا مال غنیمت کا مسئلہ، اسلام قرآن ہی تو بتائے گا، کہتے قرآن میں نہیں ہے۔ موجودہ دور میں، آج کے آنے بعد والے دور میں، اگر کوئی اسلامی حکومت یا اسلامی نظام قیدیوں کے قتل کر دے تو پوری دنیا سر پر اٹھا لی جائے گی کہ صاحب انہوں نے قیدیوں قتل کر دیا۔ یہاں رسول اللہ کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہی تھی، جبکہ اس میں تو نبی کے چچا موجود تھے، حضرت عباس نبی کے داماد موجود تھے، ابو العاص نبی کا بھائی موجود ہے، چچیرا عقیل حضرت علی کا سگا بھائی، مصعب بن عمیر کا سگا بھائی موجود ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پسندیدہ رائے تھی، جو اللہ کا مقصد تھا، ورنہ یہ ڈانٹ کیوں آتی، ورنہ یہ عتاب کیوں آتا، یہ آیت کیوں آتی کہ نبی کے شان نشان نہیں ہے۔ تو قیدیوں کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے 4 حکم دیے ہیں۔ نمبر 1، انشاء قتل، اگر وہ چاہیں تو قتل کر دیں، وہ انشاء استعبدوا، اور اگر وہ چاہیں تو غلام بنا لیں۔ پہلا یہ کہ چاہے تو قتل کر دیں، اور دوسرا یہ کہ چاہے تو غلام بنا لیں، اور تیسرا یہ ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اور چوتھا یہ ہے کہ احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیں۔ لیکن علماء کرام نے یہ بات کہی کہ فدیہ بھی ان حالات میں لے سکتے ہیں کہ جب اسلامی نظام کو یا اسلامی جماعت کو سخت ضرورت ہو پیسوں کی، تب ان سے فدیہ لے کر چھوڑیں، ورنہ جائز نہیں ہے۔ غلام کیوں بنائے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ غلام بنانا بھی دوسرے دین اور دھرموں کے مقابلے میں آزادی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے قید میں رکھیں، جیل میں ڈال دیں، اور ایک یہ ہے کہ جیل سے نکال کر چھوڑ دیں اور اس کو غلام بنا لیں۔ اب غلام کو پھرنے کی، نکلنے کی، گھومنے کی، تجارت کی، تمام چیزوں کی اجازت ہے، یہ اس میں کہاں ظلم ہے؟ لیکن اب رہے وہ لوگ جو میدان جنگ میں شریر قسم کے ہیں، اعلیٰ قسم کے ہیں، جو جنگ لڑ رہے ہیں، تو ان پر کیسے ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اختیار ضرور دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ 4 طریقے قیدیوں کے سلسلے میں اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ چاہے تو قتل کریں، نمبر 2 چاہے تو غلام بنائیں، نمبر 3 چاہے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں، اور فدیے میں یہ ہے کہ مال کا فدیہ بھی ہو سکتا ہے، اور فدیے میں ایکسچینج میں قیدی بھی ہو سکتے ہیں، قیدیوں کے بدلے میں قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کہ قیدیوں کے بدلے میں قیدی چھڑائے ہیں،
ان کی قید میں ہے تو ان کے بدلے میں قیدی آ گئی، یہ بھی فدیہ آئی۔ فدیہ ہے تو مال کے ذریعے ہو جائے، یا فدیہ جو ہے وہ افراد کے ذریعے ہو کہ ان کی قید میں سے اپنے قیدی چھوڑا لیے جائیں اور ان کو واپس کر دیے جائیں۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، مگر چونکہ جب اسلام کو یہ سمجھیں کہ اسلام نظام کی بات ہی نہیں کرتا اور اسلام نظام چلانے ہی کے لیے نہیں آیا ہے، اسے ہم نے مسجد کی 4 دیواریوں میں بند کر کے رکھ دیا ہو یا خانقاہوں میں ہم نے اسے لپیٹ کر رکھ دیا ہو اور اسلام کو ہم خود نہ سمجھ پائے ہوں، تو ظاہر ہے کہ ہم خود راہ گلاپیں گے کہ اسلام کہاں ہے۔ اسلام میں یہ کہاں ہے جو آج ہم نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ تو جن لوگوں کے پاس علم ہے ہی نہیں وہ کیسے یقین کر رہے ہیں؟ جب قرآن پڑھیں گے تب ان کو پتہ چلے گا۔ اب جب فدیے کے سلسلے میں یہ آیت آئی، یہ جب سخت ترین آیت آ گئی تو صحابہ ہل گئے، ارے ہم نے کیا فیصلہ کر لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سخت بات فرمائی ہے۔ تو وہ جو فدیہ لیا تھا اس فدیے کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، چھوتے نہیں تھے کہ بھئی یہ ہمارے لیے کہیں حرام نہ ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو وہ جو تمہیں مال غنیمت کے طور پر ملا ہے اس میں سے کھاؤ، وہ حلال ہے اور پاکیزہ ہے۔ یعنی اب فدیہ جو لے لیا ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرتے، اللہ کی پسندیدہ بات یہی تھی، لیکن اب جب لے لیا ہے تو مت پچھتاؤ، اب لے لیا تو بہرحال اسے استعمال کرو، تمہارے لیے حلال ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو تم کھا سکتے ہو وہ جو تمہیں مال غنیمت کے طور پر ملا ہے، وہ پاکیزہ ہے اور حلال ہے۔ یہ بھی اس کو بھی مال غنیمت کہا گیا، اور جو میدان جنگ میں مقابلے پر لیا جاتا ہے وہ بھی مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس کے احکامات بھی اسی صورت میں سورہ انفال کے بعد نازل ہوئے ہیں، اس لیے کہ مال غنیمت پہلا مال غنیمت ہی بدر میں مسلمانوں کو ہاتھ آیا ہے، تو اس کے احکام اللہ نے بیان فرمائے، اور اس کے احکام بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک حصہ ہے، اسے آپ استعمال کر سکتے ہو، اسے کھا سکتے ہو۔ یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے چند چیزیں ایسی دی گئیں جو پچھلے نبیوں کو یا امتوں کو نہیں ملی، ان میں ایک یہ بھی ہے احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت لینا جائز نہیں تھا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالی غفور ہونے کی وجہ سے اس نے تمہارے اس عمل کو معاف کر دیا جس میں تم نے اپنے مال کی طرف تمہاری نظر گئی کہ فدیہ لے لیں ان سے، اور رحیم ہے، رحمت کے تقاضا پھر یہ ہوا کہ جو مال تم نے لے لیا اس مال کو حلال کر دیا۔ صفت غفاریت نے تمہارے اس عمل کو معاف کر دیا، اور صفت رحم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے لیے اس مال کو جو ان سے آیا اسے حلال کر دیا۔ اب کچھ لوگ ان میں مسلمان ہو گئے، اب ظاہر ہے کہ مسلمان ہو گئے تو انہیں فدیہ بھی دینا پڑا، فدیہ تو دینا ہی تھا، مسلمان بعد میں ہوئے۔ حضرت عباس یہیں ہو گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ عباس تم ایمان کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ اور کہا کہ تمہارا ایمان لانا مجھے خطاب کے بیٹے سے ایمان لانا زیادہ محبوب ہوگا، اس لیے کہ آپ کے ایمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی۔ تو حضرت عباس نے وہی کلمہ پڑھ لیا۔ تو اب کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے وہاں قید میں ہی نیت بنا لی اور ایمان لے آئے، تو اب ان پر تو ڈبل بوجھ پڑا، صاحب ہم مسلمان بھی ہو گئے، فدیہ بھی دینا پڑ رہا ہے۔ تو اندر سے ان کو یہ تکلیف پیدا ہوئی کہ اب تو خمخواہ جا رہا ہے فدیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو فدیہ تم نے دیا ہے اس کا بدل اللہ تمہیں دے گا، اس پہ مت گھبراؤ۔ اس ایمان کے بعد بھی تمہیں دینا پڑ رہا ہے تو ظاہر اس رول کو تو فالو کرنا ہی تھا، تو اس پہ مت گھبراؤ، اللہ اس کا نعم البدل دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، آپ کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیر دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا گیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری خطائیں بھی معاف کر دے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو میں نے اپنی آنکھوں سے سچا ثابت ہوتے ہوئے دیکھا، مجھ سے 20 اوقیہ سونا لیا گیا، یہ چاندی، کہتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 غلام دیے، اور وہ 20 غلام وہ جو 2000 روپے کماتے تھے، یعنی ہر غلام 2000، تاجر بھی تھا وہ، کما کر حضرت عباس کو لا کر دے رہے ہیں، تو جو 2000 کی تجارت کر رہا ہے اور 20 غلام ہیں، تو 20 اوقیہ چاندی یا سونے کے بدلے میں جو مجھ سے لیا گیا تھا فدیے کے طور پر، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا خیر مما اخذ منکم، جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں مجھے مل گیا بہتر۔ ویغفر لکم، کہا دوسرا وعدہ اب بھی اللہ پورا کرے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ میری غلطیاں بھی معاف کرے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالی
سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے۔ اب آگے اللہ نے ایک اور بات بیان فرمائی، کیونکہ ایسے موقع پر قیدی اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کا ڈھونگ بھی رچتے ہیں، مسلمان نہ ہو کر جو جان بچ جائے گی، ظاہر اسلام کہہ دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی آپ سے خیانت کرے، جھوٹ بول کر چلا جائے، جیسے عمر کے زمانے میں کہ وہ عیسائی آیا اور جھوٹ بول کر اسلام کا اس نے ڈھونگ کیا اور پھر واپس چلا گیا، مرتد ہو گیا جا کر، اس نے کہا یہاں مسلمان ہو جاؤں، اس کے بعد چھٹی مل جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں گے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس سے پہلے خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے کنٹرول اور قابو میں دے دیا، تو گھبراؤ مت۔ اگر وہ یہاں سے جا کر یہاں اسلام کا ڈھونگ کرے اور پھر جا کے مرتد ہو جائے تو آپ سوچیں کہ پھر کیا کرے گا، نہیں اب کوئی بات نہیں، اگر یہ پھر خیانت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی گردن آپ کے ہاتھ میں دے گا، آپ کو اس سے ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے حکمتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہ فیصلہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے کہ کتنی فتح ابھی عطا فرمانی ہے اور کتنی نہیں۔ یہاں تک یہ مضمون تھا بدر کے ان قیدیوں سے متعلق اور جو فدیے کا فیصلہ ہوا تھا اس سے متعلق۔ اس کے بعد آگے ذکر ہے مہاجرین و انصار کا، کیونکہ اس زمانے میں 4 قسم کے مسلمان ایک طرح سے تھے۔ ایک تو وہ مسلمان تھے جو اولین سابقین مہاجرین ہیں، یعنی جنہوں نے سب سے پہلے ایمان بھی قبول کیا اور پہلے ہجرت کر کے چلے گئے، ایک قسم تو یہ ہو گئی۔ دوسری قسم وہ ہوئی کہ جنہوں نے ان کو پناہ دی شروع میں ہی، وہ انصار سابقین ہو گئے اولین، تو یہ 2 قسمیں ہو گئیں۔ تیسری قسم وہ ہوئی کہ جو مکہ کے اندر مسلمان تو ہو گئے لیکن ہجرت نہیں کی، انہوں نے صرف مکے ہی میں رہے، دارالحرب میں رہے، دارالکفر میں رہے، ہجرت نہیں کی، یہ تیسری قسم ہوئی۔ اور چوتھی قسم وہ ہو گئی کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی، صلح حدیبیہ کے بعد جب امن ہو گیا اور راستے کھل گئے تو پھر انہوں نے ہجرت کی۔ تو 4 قسم کے مسلمانوں کا ذکر ان آیات میں سورت کے آخر تک اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ ظاہر ہے کہ ان میں سب سے اعلیٰ درجہ اور سب سے اونچا درجہ ہے ان صحابہ کا جو پہلے ہجرت کر کے گئے، مہاجرین کا۔ دوسرا درجہ ہے ان کا کہ جنہوں نے ان کی مدد کی اہل مدینہ میں پہلے ہی مرحلے میں۔ اور تیسرے درجے کے مسلمان ظاہر ہے کہ وہ کہلائیں گے کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی، اور چوتھے درجے کے مسلمان وہ رہ جائیں گے جنہوں نے مکہ میں رہے اور ہجرت نہیں کی۔ تو مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی فرق ہو جائے گا۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مکہ میں شدید مخالفتوں کے درمیان بہت سخت مرحلے میں انہوں نے ایمان لے کر آئے، اور اب اتنے سخت مکہ کے حالات تھے کہ انہیں ایمان کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کہتے ہیں جس جگہ آدمی رہتا ہو اور وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ ایمان و اسلام کی بنیاد پر چلا جائے، یہ ہجرت کہلاتی ہے۔ اس دور میں جس دور میں یہ قرآن اتر رہا تھا، جب رسول اللہ نے ہجرت فرما لی تھی تو ہجرت ایمان کی علامت قرار پائی، ہجرت فرض تھی، فرض عین تھی۔ وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے جانوں اور مالوں سے بھی جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ یعنی ابھی مدینہ پہنچے تھے تو مکہ بھی چھوڑ کر گھر وطن بھی چھوڑ دیا، وہاں پہنچ کر پھر جنگ مسلط ہو گئی تو جو کچھ کمایا تھا وہ جنگ میں لگا دیا، تو جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ یہ پہلا گروہ ہے جس کی کو پہلے اللہ نے ذکر کیا، یہ فضیلت کے اعتبار سے بڑا ہے، کیونکہ فضیلت انصار مدینہ کی بھی ہے، لیکن انصار مدینہ کی فضیلت لیے کم ہے کہ وہ اپنے مقام پر ہیں، انہوں نے اپنا گھر نہیں چھوڑا، اپنی بستی نہیں چھوڑی، وہ اپنے شہر اور اپنے علاقے میں تھے، اور یہ سب کچھ چھوڑ کر تنہا نکلے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی قربانی زیادہ تھی، اس لیے اللہ نے ان کو پہلے ذکر کیا۔ یہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہجرت اور جہاد اور ایمان تینوں کو ایک ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہجرت اسلام کا ایک حصہ ہے، اسی طرح جہاد بھی اسلام کا ایک فرض ہے، اور یہاں جہاد کے ساتھ لفظ ہے فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔
کیونکہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا منظور نہ ہو، اللہ کے کلمے کی بلندی منظور نہ ہو، ملک کی حفاظت یا قوم کی حفاظت یا کوئی اور مال غنیمت کا حصول، پیسہ، یہ جہاد نہیں کہلاتا. یہ اس کے علاوہ کوئی ہجرت ہو وہ ہجرت نہیں کہلاتی، وہ تو سفر کہلائے گا. کوئی کسی کا تجارتی سفر ہے اور کسی کا مالی سفر ہے اور کسی کا کوئی اور سفر ہے، وہ سفر کہلائے گا، وہ ہجرت نہیں کہلاتی. اس لیے فی سبیل اللہ، یہ بات آپ کو پتہ کی یہاں بتا دوں میں کہ جہاد فی سبیل اللہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، جہاد کے ساتھ فی سبیل اللہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مدنی صورتوں میں استعمال ہوا ہے. مکی میں اگر جہاد استعمال ہوا ہے تو اس میں فی سبیل اللہ نہیں ہے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، فی سبیل اللہ نہیں ہے. لہذا جہاد فی سبیل اللہ جب آیا ہے تو مکی صورتوں میں نہیں، ساری مدنی صورتوں میں آیا ہے. اور مدینے میں جو جہاد فی سبیل اللہ ہوا ہے وہ کفار سے جنگ ہے، وہ کفار سے مقابلہ ہے، یا اس کے مقابلے پر نکلنا ہے، جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ مدنی صورتوں میں ہے، مکی صورتوں میں نہیں ہے، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جہاد کی اصل دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنا، اس میں اپنا جان اور مال کھپانا، یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے. جو لوگ اس کے علاوہ فی سبیل اللہ کو کر رہے ہیں وہ ہرگز اس میں نہیں آتا. کہیں قرآن نے اسے قتال کہا ہے اور کہیں اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا ہے. قتال تو سیدھا سیدھا معنی صاف ظاہر ہو رہے ہیں کہ قتال کے معنی کیا ہیں، باہم ایک دوسرے سے قتل و قتال، اور جنگ میں یہی ہوتا ہے. اور صحابہ جب مدینہ پہنچے ہیں تو انہیں جو اجازت ملی ہے وہ کس بات کی اجازت؟ وہ اجازت ملی ہی اس بات کی ہے کہ وہ جنگ کریں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت ان کو ملی ہے کس بات کی؟ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی. لہذا اس موقع پر اگر وہ چڑھ کر آئے تو ان سے مقابلہ کیا گیا، اور جب احزاب کے بعد وہ چڑھ کر نہیں آئے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی ہے. اور پوری آپ کی 10 سالہ زندگی اسی جہاد فی سبیل اللہ میں گزری ہے، جس میں مال غنیمت کا بھی پیچھے ذکر آیا ہے، جس میں مال فے کا ذکر آتا رہتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرے گروہ کو، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور مدد بھی کی. خالی یہ نہیں کہ ٹھکانہ دیا، بلکہ جب اہل مکہ چڑھ کر آئے ہیں تو ہر مسئلے پر انصار مدینہ مہاجرین کے ساتھ تھے. اسلام کا یہی ایک گٹھ جوڑ ہے، انصار و مہاجرین. ایک جگہ وہ لوگ ہوں جو ان کی مدد کرنے والے ہوں، اور دوسرے وہ لوگ ہوں جو اس مقام پر اکٹھے ہوئے ہوں تاکہ ایک جگہ جمع ہو کر اپنی قوت کو جمع کر لیں. اس لیے ان کا بھی ذکر کیا، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا. خالی ٹھکانہ ہی نہیں دیا، ونصروا، ہر جنگ میں ساتھ ساتھ رہے، ہر جنگ میں ساتھ ساتھ رہے. اور یہ کہہ دیا کہ جس سے تمہاری جنگ اس سے ہماری جنگ، جس سے تمہاری صلح اس سے ہماری صلح، جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو تمہارا ہدف وہ ہمارا ہدف. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں. ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگ مدینہ پہنچے تو جو مدینے کے لوگ تھے، مکہ کے جو لوگ تھے، مدینے کے کسی ساتھی کے ساتھ ملا کے اسے بھائی بنا دیا، جس کو عربی میں مواخات کہا جاتا ہے، بھائی چارہ. ایک مہاجر اور ایک اس کے ساتھ انصار، اور یہ دونوں بھائی ہو گئے. اور بھائی ہونے میں جب تک قرآن کی دوسری آیت نہیں آئی ہے، جب تک وراثت کا قانون نہیں آیا ہے، یہ مہاجر انصاری کا وارث ہوا کرتا تھا، وراثت میں بھی اسے حصہ مل رہا تھا. اتنی ایسی مواخات تھی، ایسا بھائی چارہ تھا کہ اگر کسی انصاری کا انتقال ہو گیا اور اللہ کے رسول نے اس کا بھائی کسی مکے والے کو بنایا تھا تو خالی یہ تعلق اسی حد تک نہیں تھا، بلکہ یہ تعلق یہ تھا کہ اس کی وراثت کا بھی یہ مالک بنتا تھا. یہ حکم جب منسوخ ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ نے وصیت کے احکام کو نازل فرمایا، جس میں وصیت اب بٹے گی اسلام کی بنیاد پر اور رشتے کی بنیاد پر، خون کی بنیاد پر، قرابت داری کی بنیاد پر. ایک تو اسلام شرط ہے، اس لیے کافر کی وراثت مومن کو نہیں آتی، نہ مومن کی وراثت کافر کو جائے گی. دونوں ایک دوسرے سے محروم ہیں گے. اگر باپ کافر ہے تو وہ بیٹے کی وراثت کا مالک نہیں ہو سکتا، اور اگر باپ کافر ہے تو بیٹا مسلمان ہے تو وہ اپنے باپ کا وارث نہیں ہو سکتا. اب وراثت نمبر 1 اسلام شرط ہے، اور دوسرے شرط کیا ہے کہ وہ رشتہ دار ہو. اب رشتہ داری کی بنیاد پر وراثت بٹے گی. پہلے قریبی رشتہ داروں کو ملے گی، وہ نہیں ہوں گے تو پھر برابر والوں کو ملتی چلی جائے گی. وہ اس کا پورا ایک نظام ہے وراثت کا. تو یہاں یہ حکم آیا ہے اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست، ولی اور وارث ہیں. دیکھیے پہلے جو نظام تھا عصبیت کا، خاندانوں کی بنیاد پر لوگ رہتے تھے،
خاندان سے خاندان کا رشتہ تھا، لیکن یہاں خاندانی رشتے ختم. یہاں تو سگا بھائی اب وارث نہیں بن سکتا اگر وہ مومن نہیں ہے. اور کون بن رہا تھا وارث؟ مہاجر وارث بن رہا تھا انصار کا. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین آمنوا، اب یہ تیسرا گروہ، والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، مکہ ہی میں ہیں، ہجرت کر کے نہیں گئے. وہ ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہارا ان سے ولایت کا، وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ کافی وہ وہاں رہ گئے، ولایت کا رشتہ ختم. یعنی ہجرت وہ کر کے آئے، اگر وہ تو یہاں تمہارا کسی کا انتقال ہو تو اہل مکہ کے اندر جو مسلمان ہیں وہ بھی وارث نہیں ہوگا، اور وہاں کسی کا انتقال ہو تو تم اس کے وارث نہیں ہوگے. ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کی وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرائیں. وہ ہجرت شرط قرار پائی ایک دوسرے کے قریب ہونے کا، یہ نہیں کہ وہیں وہ پڑے رہیں. وہ مسلمان ہیں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وراثت کا حصہ اس میں نہیں چلے گا. ہاں آگے ایک بات اور کہی اللہ تعالیٰ نے، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، لیکن اگر وہ دین کے سلسلے میں تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، مگر ہاں یہ کہ ایک ایسی قوم کے درمیان جو تمہارے اس کے بیچ کوئی معاہدہ ہے تو تم اس کے خلاف مدد نہیں کر سکتے. لیکن اگر تمہارا اس قوم سے معاہدہ نہیں ہے اور اس کے مقابلے پر تمہارے وہ مظلوم بھائی جو ابھی مکہ میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہجرت نہیں کی انہوں نے، یہ الگ بات انہیں ہجرت کرنا چاہیے تھی، لیکن پھر بھی ان کا ایمانی حق بنتا ہے کہ وہ اگر تمہیں مدد کے لیے بلائیں تو تم مدد کے لیے جاؤ. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم سے وہ مدد مانگیں دین کی بنیاد پر، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر مدد کرنا واجب یعنی فرض ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، مگر ایک ایسی قوم جس سے تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہو. تو جب تک عہد و پیمان ہے تب تک تم ان مدد نہیں کر سکتے، لیکن اگر عہد و پیمان تم توڑ دو تو پھر تم ان کی اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو. اب اس قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر اگر آپ قرآن کو دیکھیں، جبکہ اس زمانے میں ہجرت کو اتنا اہم قرار دیا گیا کہ رسول اللہ موجود ہیں اور ولایت بھی، وراثت نہیں مل رہی ہے، تب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ مظلومیت کی بنیاد پر تمہیں پکارتے ہیں تو مدد کو جاؤ. کیا آج یہ مسلمانوں میں تصور ہے؟ آج تو لکیریں کھینچ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ظالم یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ آئے ایک ملک دوسرے ملک میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. کتنا ہی ظلم برما والوں پر ہو جائے، کوئی نہیں بھائی، تم کیوں مداخلت کر رہے ہو ہمارے ملک میں؟ فلسطینیوں پر کتنا ہی ظلم ہو جائے، دوسرے ملک وہاں کچھ کر نہیں سکتا، تم کیوں بول رہے ہو؟ اس لیے کہ تم اپنی سرحدوں میں قید رہو. تو مسلمان اس قانون کو فالو ہی کہاں کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو جو سرحدیں بنا دی ہیں اقوام متحدہ نے، جو یہود و نصارہ نے لائنیں کھینچ دی ہیں، وہ اس کے درمیان سمجھتے ہیں کہ بس یہاں رہ کر کے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں یہی کر سکتے ہیں. اور قرآن اس زمانے میں کہہ رہا ہے کہ کوئی سرحد نہیں، کہیں کے مسلمان بھی اگر تم سے مدد کو پکارتے ہیں تو مدد کے لیے جاؤ. اب یہ مت کہو کہ وہ ہجرت کر کے کیوں نہیں آئے، بھگتے سزا مریں، ہمیں کچھ نہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ انا بریء من کل مسلم، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو بین اظہر المشرکین، جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے، میں اس سے بری ہوں. کیوں رہ رہا ہے وہ؟ کیوں نہیں آیا دار الاسلام کی طرف؟ ہجرت کیوں نہیں کی اس نے؟ اسے ہجرت کر کے آنا چاہیے تھا. ایک طرف تو یہ بھی آپ نے برات کا اظہار کیا تاکہ لوگ اس سے نکل کر کے باہر آ جائیں، اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لیکن اگر وہ نہیں آ سکے تو اتنی ہمت نہیں کی انہوں نے، وہ اس فرض کے تارک ہوئے، تب بھی آپ کو ان کی مدد کے لیے جانا فرض ہے تم پر اور ضروری ہے، سوائے اس کے کہ تمہارا اس قوم سے معاہدہ ہو، اور معاہدہ نہیں ہے تو پھر آپ مدد کو جائیں. اب اگر کوئی یہ بات آج کی تاریخ میں کوئی حکمراں مسلم یا کوئی مسلم جماعت یہ بات کہہ دے تو لوگ اسے کہیں گے تو اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام میں کہا آپ اپنے یہاں بیٹھو صاحب، اپنے مسائل ہم خود حل کر لیں گے، ہم جانتے ہیں آپ سے زیادہ. قرآن چونکہ نظروں کے سامنے نہیں ہے اس لیے کچھ کا کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور دیکھو یہ جو کافر ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو جب یہ آپس میں دوست ہیں تو تم کیوں نہیں ہوتے دوست؟
یہ تو ایک دوسرے کی مدد کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں ایک سیکنڈ میں، چاہے ان کی آپس میں کتنی ہی لڑائیاں کیوں نہ ہو، ان کی آپس میں کتنی دشمنیاں کیوں نہ ہو، ان میں آپس میں جنگ عظیم کیوں نہ ہو گئی ہوں، لیکن یہ تمہارے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں، تو جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو تم کیوں نہیں آپس میں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا والذین کفروا، کوئی بھی کافر ہو، سب کے سب ایک ہیں۔ دنیا نے ہر موقع پر یہ نظارہ دیکھا ہے، چاہے آج کا ہو کہیں اور کا ہو، آپس کی ساری رقابتیں ختم ہیں اگر سامنے ان کے اسلام ہے۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ جتنے کافر ہیں، چاہے وہ الگ بات ہے کہ وہ کسی اور کو پوچھتا ہو، اس کا بھگوان کچھ اور ہو، اس کا دیوتا کچھ اور ہو، اور وہ کسی دیوتا کو مانتا ہی نہ ہو، وہ کوئی کچھ ہو کوئی کچھ ہو، لیکن اسلام کے مقابلے پر سب ایک ہیں، تو پھر مسلمانوں کو بھی ایک ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور اللہ نے کہا الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اس کے پیچھے کی تمام اس حکم سے ایسا نہیں کرو گے تم، یعنی اگر کہیں کہ مظلوم مسلمان تمہیں مدد کو پکارتے ہیں تم نہیں جاؤ گے۔ دوسرا یہ کہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ان سے دوستی کرو گے اور مسلمانوں کو چھوڑو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے۔ یہی ہے فساد کی جڑ، جسے لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ جب تک یہ نہیں تھا، دنیا کے کسی کنارے پر کوئی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر نہیں سکتا تھا، تو ایسے ٹھٹ سے بیٹھا ہوا مجھے کیا کرنا ہے؟ باطل اکٹھا ہو جائے پوری دنیا میں، ایک ایک کو جوڑ لے، دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے تک سب کو اکٹھا کر لے، لیکن مسلمانوں کے ماتھے پر کہاں رنگ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اپنی زمین کے بالش کے ٹکڑے کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا فتنے اور فساد سے بھری ہوئی ہے، جہاں دیکھو فتنہ اور فساد اور کفر دندنا رہا ہے، جو چاہے وہ کر لے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے کہا وہ تو حق ہے، فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے کہ مسلمانوں کی مدد کو نہیں جاؤ گے اور کفار سے دشمنی نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد کبیر، اور فساد زبردست پھیلے گا۔ اس کے بعد اگلا گروہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ وہ گروہ ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد جس نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی، اور جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور جنہوں نے مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ لہذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے انصار بنے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ستائے ہوئے اگر کسی علاقے کی طرف پہنچ جائیں تو وہاں وہ انہیں اپنے سینے سے لگائیں، ان کے درمیان مواخات قائم کریں، انہیں ٹھکانے دیں، انہیں جگہ دیں، اسلام یہ کہتا ہے۔ لیکن موجودہ قوانین کیا کہتے ہیں؟ موجودہ قوانین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے ملک کی نیشنلٹی آپ کو نہیں دے سکتے، یہ ہمارا ملک ہے اور تم دوسرے ملک کے آئے ہو، لہذا ہم نیشنلٹی آپ کو دیں گے نہیں، کبھی نہیں دے سکتے، آپ یہاں زمینیں نہیں خرید سکتے، آپ یہاں دکانیں نہیں لگا سکتے، آپ یہاں کے شہری بن نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں اسلامی حکومت ہے، یعنی ایسی حکومت جس کے یہ قوانین ہو کہ آپ یہاں آ کر تجارت بھی نہیں کر سکتے، آپ کو تجارت کرنی ہوگی تو آپ ہمارے کسی آدمی کے حوالے پیسے کیجئے، ورنہ آپ کو رہنے کے لیے کوئی زمین کا ٹکڑا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اقامے کے طور پر رہ سکتے ہیں، ہر سال آپ اپنے اقامے کو رینیول کراتے رہیں، ایک آپ کا کفیل ہو، جب چاہے آپ کو لوٹ لے کہ مجھے تو اتنے $1000 چاہیے، مجھے اتنے ریال چاہیے، تب آپ کو اقامہ دوں گا، پھر اس کے بعد آپ رہتے رہیں، اور اسے کہتے ہیں یہ اسلامی حکومت ہے۔ اسلام یہ ہے کہ جو اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مدینہ کے اندر جب صحابہ پہنچے تو انہوں نے اپنی جگہیں اور باغات اور سب کچھ دے دیا، تب قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا کہ یہ دوبارہ ذکر ان کی فضیلت میں ہو رہا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے یہ مہاجرین ہو گئے، والذین آووا، اور جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے اور ان کی مدد کی ہے وہ انصار کہلائے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ دونوں جماعت ہی سچے پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے، ظاہر ہے کہ جو بعد میں ایمان لائے وہ تو اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صلح حدیبیہ کے بعد، یہ فتح مکہ کے بعد، والذین آمنوا من بعد، اس کے بعد جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ انہوں نے بھی جہاد کیا، اولئک فاولئک منکم، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ اب انہیں یہ مت کہو کہ تم بعد میں آئے ہو،
جب ہماری فتوحات کا دور شروع ہو گیا اور جب ہم نے کفر کو شکست دے دی اور جب ہم فاتح بن گئے تو اب ہم آ گئے ہمارے پاس کے ساتھ، اب تو زمین بڑھیا آ گئی. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ، یہ بھی تُمہیں میں سے ہیں. دنیاوی اعتبار سے ان پہ وہی احکام جاری ہوں گے، اخروی اعتبار سے درجہ الگ ہے. بعد میں آئے ہیں تو وہ مقام کم ہوگا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وراثت کا قانون آ گیا اور اب جوک در جوک اسلام میں لوگ داخل ہو گئے، تو اب وہ اس مواخات کی ضرورت نہیں رہی. تو اب اللہ نے فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رحم والے رشتہ دار جو خونی رشتہ دار ہیں وہ بعض ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، بعضهم اولیاء ببعض، وہ زیادہ مستحق ہیں دوسرے کے. یعنی اب جو ایک قریب میں ہوگا اس کو ملے گا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو اس آیت کے بعد یا وہ جو سورت میں آیت آئی ہے وراثت کے حکم کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا ہے. بکل شیء، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، اسے علم ہے. یہاں تک کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں اس کا بھی علم ہے، تمہارے دل کے اندر خیالات کیا ہیں اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے. مشہور حدیث ہے امام بخاری نے جس کو سب سے پہلی حدیث اپنی کتاب کی بنایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، تو جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے فہجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے. ومن كانت هجرته الى الدنيا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے او الى امرات، یا کسی عورت کے لیے ہے فیصیبها، تو وہ بھی اسے مل جائے گی. کوئی دنیا کے لیے گیا ہے تو دنیا مل جائے گی، عورت کی تلاش میں گیا ہے تو عورت مل جائے گی. ایک صحابی نے خود اس حدیث کے بعد اقرار کیا کہ یہ حدیث رسول اللہ نے میری طرف کہی ہے اور یہ اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا ہوگا، کیونکہ ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ میں اس میں آیا تھا کہ بلو ہجرت تو ہو ہی رہی ہے، ہجرت بھی ہو جائے گی اور مدینہ میں ایک عورت تھی اس سے ان کا تعلقات تھے، میں جب وہاں پہنچوں گا تو اس سے نکاح بھی ہو جائے گا، تو میری ہجرت بھی ہو جائے گی اور مجھے وہ بیوی بھی مل جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جو لوگ جس نیت سے آئے ہیں ان کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی. وہ یہ نہ کہیں کہ صاحب ہم اس نیت سے آئے ہیں تو ہماری ہجرت ہو گئی. جو دنیا کے لیے آیا ہے دنیا ملے گی اسے، اور جو آیا ہے عورت کے لیے اسے عورت مل جائے گی، لیکن وہ ثواب ہجرت والا جو ملنے والا ہے وہ نہیں ملے گا. یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوگا. دنیا میں تو خیر اسے کوئی ناپ نہیں سکتا، ورنہ دنیا میں اس پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب تمہاری ہجرت کس کے لیے ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. اس کے بعد اگلی سورت جو ہے وہ سورہ توبہ ہے، جس کا دوسرا نام سورہ براءت بھی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لفظشوں کو معاف فرما. اے کریم ہماری کوتاہیاں بے شمار لیکن تیرے رحم سے زیادہ نہیں، ہمارے گناہ لا تعداد لیکن تیری شان غفاریت سے بڑھ کر نہیں. ہماری ایک ایک خطا کو معاف فرما دے. اے مولا نہ جانے کتنی مرتبہ ہم نے دن میں گناہ کیے ہیں اور راتوں میں گناہ کیے ہیں، ساری خطاؤں کو معاف فرما. اگر ابھی اسی حال میں موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم گناہ کی حالت میں رخصت ہو جائیں تو ہماری تو آخرت بگڑ جائے گی. اے مولا کریم جس طرح تو نے ہمارے گناہوں پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال دیا ہے، اسی طرح صفت غفاری کے طفیل ہماری ایک ایک خطا کو معاف فرما دے. ہم سے بہت سی خطائیں ہوئی ہیں، دیدہ اور دانستہ بھی ہوئی ہیں، تیری رحمت پر نظر رکھتے ہوئے جری ہو کر بھی ہم نے خطائیں کی ہیں. اے مولا ان ساری خطاؤں کو معاف فرما. اے رب کعبہ اس قرآن کریم سے ہمیں عشق اور محبت نصیب فرما. قرآن کریم سے لگاؤ اور اس کی عظمت ہمارے قلوب اور سینوں میں پیدا فرما. جو لوگ قرآن کریم کی نفاذ کے لیے روئے زمین پر جد و جہد کر رہے ہیں اور قرآن کریم کے حکموں کو عدالتوں میں نفاذ کے لیے فیصلہ کن موڑ پہ کھڑے ہیں، اے مولا ان کی مدد فرما. ایک طرف ساری دنیا کا کفر ہے اور ایک طرف تو ہے. اے رب کعبہ تو اپنوں کی مدد کے لیے پھر سے اسی طرح غیبی نصرت بھیج دے جس طرح ماضی میں تو نے اصحاب رسول کے ساتھ بھیجی تھی. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جو حجاج یہاں سے حج کے لیے گئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما اور ان کی دعاؤں میں پوری امت کی شمولیت فرما اور ان کی دعاؤں میں اے اللہ قبولیت کا اثر پیدا فرما.
ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق مرحمت فرما. یہ سلسلہ ایک عرصے سے قرآن کی تفسیر کا یہاں جڑا ہوا ہے، اے مولا اسے بے حد قبول فرما. اس کا حق تو ہم سے ادا نہیں ہوتا، نہ سننے والے حق ادا کر پاتے ہیں، نہ کہنے والا حق ادا کر پاتا ہے، لیکن اے مولا یہ حق ادا کرنے والوں کی ایک ہلکی سی نقل ہے، ایک ہلکی سی جھلک ہے. اس نقل کو قبول فرما لیجئے اور ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے، ہمارے کمزور حافظوں کو دیکھتے ہوئے اور ہماری کمزور ہمتوں کو دیکھتے ہوئے اور ہماری کمزوری اور ناتوانی کو دیکھتے ہوئے اے اللہ اس چھوٹے سے عمل کو قبول فرما. اے مولا کریم ہماری ان دعاؤں کو اور جن حضرات نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا ہو ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. وہ چاہے بیمار ہوں تو انہیں صحت عطا فرما، قید میں ہوں تو آزادی نصیب فرما، مقدمات میں گھرے ہوں تو رہائی نصیب فرما، آزادی کے فیصلے عطا فرما. اے مولا کریم بے روزگار ہوں تو روزگار عطا فرما، بے مکان ہوں تو رہنے کے لیے چھت والے مکان نصیب فرما، ننگے بدن ہوں تو کپڑے عطا فرما، بھوکے ہوں تو رزق حلال نصیب فرما، جن کے روزگار مندے ہوں اور اے اللہ ان کو دین دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، عقل حلال ہمیں عطا فرما اور حرام سے اجتناب کی توفیق مرحمت فرما. ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.